میرے وزیر آسمان پر نام بھی بتایا، زمین پر جو میرے دو وزیر ہیں، ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر ابن خطاب ہے، اور فرمایا آسمان میں جو دو وزیر ہیں، ایک کو جبریل کہتے ہیں، ایک کو میکائیل کہتے ہیں، بتایا دو وزیر زمین پر ہے، دو وزیر آسمانوں میں ہے، تو بتایا زمین پر بھی میری حکومت چلتی ہے، آسمانوں میں بھی میری حکومت چلتی ہے، اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرو عرش پہ اڑتا ہے فریبہ تیرا، خسرو عرش پہ اڑتا ہے فریبہ تیرا۔ اور پھر اہل سنت کا عقیدہ بتاتے ہیں، کیونکہ کچھ مولوی لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو کچھ نہیں تھے، کچھ لوگ مولوی لوگ کہتے ہیں وہ تو کچھ نہیں تھے، وہ تو صرف ایک ڈاکیا کی طرح تھے، جیسے ڈاکیا خط لا کے پہنچا دیتا ہے ویسے انہوں نے بھی اللہ کا قرآن لا کے پہنچا دیا۔ کچھ مولوی لوگ کہتے ہیں وہ تو گاؤں کے چودھری کی طرح تھے، جیسے گاؤں کا چودھری ہوتا ہے ویسے تھے، لیکن ہم ایسے مولویوں کو نہیں مانتے جن کے دل ملک کے وزیر کے لیے بڑے ہوں اور نبی کے لیے چھوٹے ہوں۔ ہم ایسے مولوی کو نہیں مانتے جو جھنڈے کے لیے تو 15 اگست کو کھڑے ہوتا ہو لیکن نبی کے لیے کھڑے ہونے کو شرک قرار دیتے ہیں۔ ہم ایسے مولوی کو تو نہیں مانتے جو بے جان جھنڈے کو سلام کرتا ہو اور زندہ نبی کو سلام پڑھنے پہ فتویٰ لگاتا ہو، تو پھر ہم کس مولوی کی بات کرتے ہیں؟ تو ہمارے یہاں ایک ایسا عالم ہے جو صرف عالم نہیں بلکہ عالم ربانی ہے، اپنے وقت کا سرمست ہے، اپنے وقت کا منصور ہے، اپنے وقت کا بلال ہند ہے، اپنے وقت کا حسان الہند ہے، اور دنیا اسی کو امام اہل سنت کہتی ہے۔ تو کیا ہم کہتے ہیں کیا مولویوں کا عقیدہ ایسا ہی ہے کہ چودھری کی طرح ہے وہ، ڈاکیا کی طرح ہے وہ؟ تو کہتے ہیں نہیں، جن مولویوں کو انگریزوں نے 1857 کے بعد بنایا وہ تو ایسی بات کر سکتے ہیں، لیکن جس کو مولوی مولائے کائنات کی چوکھٹ سے بننا نصیب ہوا وہ کیا کہتا ہے؟ میں تو مالک ہی کہوں گا۔ لیکن جو مولائے کائنات کے در سے مولوی بنا وہ کیا کہتا ہے؟ میں تو مالک ہی کہوں گا۔ علم والے شاعری کی قدر کر سکتے ہیں، لکھا کہ میں مالک کہوں گا نا، مالک کہوں گا بھی بڑی بات ہے، لیکن کہتے ہیں مالک ہی کہوں گا، مالک ہی کہوں گا۔ کیوں؟ دلیل دیتے ہیں کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرو عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ اور کہتے ہیں آسماں خوان، زمین خوان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا۔ کردار رسول کی بات ہے، لیکن بات آئی، توجہ کریں آپ، بات آئی، ذرا توجہ سے سنیں، کیا بات آئی؟ مالک کا مالک تو اللہ ہے، پھر یہ کیسے مالک ہوئے؟ مالک تو بات نہیں سمجھ میں آ رہی میرے۔ دیکھو جب سر کے اوپر سے جائے تو آپ چپ رہ کے سننا، میں سمجھوں گا کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، اور اگر سمجھ میں آئے تو آپ نے سبحان اللہ کہنا، تو مجھے سے لگے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ آپ کی بات ہے، میں زبردستی نہیں کروں گا، کیونکہ میں وہ آدمی نہیں کہ یہ کہوں کہ سمجھ میں آئے تو بھی بولو سبحان اللہ، نہیں سمجھ میں آئے تو ہی بولو سبحان۔ یہ چندہ گیری نہیں ہے، یہ عشق کی محفل ہے۔ سمجھ میں آئے تو ہی بولنا، نہیں سمجھ میں آئے تو نہیں بولنا، پھر میں سمجھوں گا کہ مجھے بات ختم کر دینی ہے۔ آپ نے، انس میاں نے، شکیل بابا نے، علماء نے مجھے بلایا، میں سمجھوں گا کہ اتنی گفتگو کرنی تھی جتنی لوگوں کو سمجھ میں آ سکتی تھی، باقی کہ میں کوئی بات کرنے کا شوق نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ یہ باتیں بطور عبادت کی جاتی ہے، اور عبادت میں زبردستی، تجارت میں زبردستی ہوتی، عبادت میں زبردستی، یہ عبادت کر رہے ہیں آپ، تجارت نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے توجہ اگر آپ کی رہے گی تو میں کیا عرض کر رہا تھا
ہم نے مالک کہا نا، مالک ہے، مالک تو اللہ ہے، تو آپ نے نبی کو مالک کہا، تب تو شرک ہو گیا ہے نا. لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں شرک اس لیے نہیں ہوتا کہ اگر ملکیت میں ہم نبی کو اللہ کا شریک کہتے تو شرک ہوتا. شریک سے ہی شرک ہوتا ہے نا. بات مشکل ہو رہی ہے. شریک، پارٹنر، اسی لیے بیوی کو شریک حیات کہتے ہیں، لائف آف پارٹنر. صحیح ہے نا. اس لیے جب تک زندہ ہے وہ شریک ہے، مر گئے تو فریق ہے. مر گئے تو اس لیے فریق ہے کہ عدت گزارنے کے بعد جس سے چاہے نکاح کر سکتی. صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں. تو نبی اللہ کے شریک نہیں ہے، کیونکہ شریک جو ہوتا ہے پارٹنر، اس میں تیرا میرا ہوتا ہے، اور اللہ کا کوئی شریک. اور نبی کو اللہ کا شریک ماننے میں فائدہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ نقصان ہے. اسی لیے ہم لوگ شریک، اہل سنت نبی کو شریک اللہ کا نہیں مانتے، کیونکہ کوئی فائدہ نہیں شریک ماننے میں، نقصان ہے. نقصان کیا ہے؟ شریک مانیں گے تو مشرک ہو جائیں گے، اپنا ہی نقصان ہے، جہنم میں چلے جائیں گے، حضور بھی ناراض ہو جائیں گے، اللہ بھی ناراض ہو جائے گا، ہے نا. ہم شریک نہیں مانتے تو پھر کیا مانتے ہیں؟ ہم حبیب مانتے ہیں. اب شریک اور حبیب میں کیا فرق ہے بتاؤں؟ شریک مطلب پارٹنر، اور حبیب مطلب محبوب، پیارا، چیتا. سمجھاتی بات؟ تو ہم شریک نہیں مانتے. کیوں شریک نہیں مانتے؟ شریک ماننے میں اپنا بھی فائدہ نہیں ہے، عقیدے کا بھی فائدہ نہیں ہے، مذہب کا بھی فائدہ نہیں ہے، مسلک کا بھی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ کیوں فائدہ نہیں ہے؟ شریک مانو تو مشرک ہو جاؤ، شریک مانو تو مشرک ہو جاؤ، شریک مانو تو پھر فریق بھی ماننا پڑے گا، ہے نا. اور فریق ماننا ہمارا مذہب نہیں ہے. تو ہم شریک نہیں مانتے بلکہ کیا مانتے ہیں؟ حبیب. اور شریک اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ شریک مطلب پارٹنر. آپ نے بزنس میں کسی سے پارٹنرشپ کی، وجی میاں کیا پارٹنر بن گئے، مولانا کے بن گئے، ان کے بن گئے، ان کے بن گئے. جب مہینہ آیا تو بولا کتنا منافع ہوا؟ 50,000. 50,000 ہوا، 25 تیرے 25 میرے. نہیں، 500 اور بھی بچے تھے، تو وہاں 500 میں 250 بانٹو. ارے یہ یہاں ہو گیا شریک، پارٹنر. تیرا اتنا، میرا اتنا، تو اتنا، میرا. پھر اچانک ارے وہ 500 اور بھی تو آئے تھے، تو نے کیا کرا، ہے نا. یعنی شریک میں ایک ایک پیسے کا حساب. جو 25,000 500 کا حساب تھوڑی دیر 5 منٹ پہلے کر رہا تھا، 5 منٹ کے بعد اس کا بیٹا آیا، ابو آپ کو پتا چلا کیا؟ مارکیٹ میں نیا آئی فون آیا، مجھے چاہیے. کتنے کا ہے؟ 2.25 لاکھ کا. ٹھیک ہے جا کے لے لو. دامن پکڑا، او پگلا، میاں سے 25,000 کا حساب کر رہا تھا، 500 کا کر رہا تھا، اور بیٹا آیا 2.25 لاکھ تو نے یس کر دیا. کیا کہے گا؟ تو کیا دے گا؟ وہاں تو حساب ہونا ہی تھا، کیونکہ وہ شریک ہے نا، پارٹنر ہے، اس لیے ایک ایک پے کا حساب ہونا تھا. اور یہاں 2.25 لاکھ نہیں ہونا ہے نا، کیونکہ یہ حبیب ہے. شریک میں میرا تیرا، اور حبیب میں میرا تیرا نہیں. جو میرا وہ تیرا، جو تیرا وہ میرا. ہم نبی کا اللہ کو شریک نہیں مانتے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اگر شریک ہوتے تو اللہ کہتا چاند میں نے بنایا، تو نے ٹکڑے کیوں کیا؟ سورج میں نے ڈبایا، تو نے نکالا کیوں؟ جب میرا بنایا تو تو نے توڑا کیوں؟ یہ شریک کا معاملہ ہوتا ہے. لیکن حضور شریک نہیں تھے، حبیب تھے. بنایا اللہ نے، اشارے سے توڑا نبی نے. تو اللہ نہیں کہتا توڑا کیوں، اللہ تو یہ کہہ رہا ہے پیارے بنایا ہی اسی
اللہ نے یہ نہیں کہا تو نکالا تو نے جب میں نے ڈبا دیا تو محبوب آج ڈبایا اس لیے تھا تاکہ تو اشارہ کرے گا تو نکال دیں گے اور لوگوں کو پتا چلے گا جب محبوب کی